السلام علیکم. جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کو سالگرہ مبارک، اور تقریب کے منتظمین بھی بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، تو ان کو بھی بہت بہت مبارک. اور امریکہ میں مقیم جناب محمد خان صاحب جو کہ ممتاز کالم نگار ہیں، ان کے تاثرات بھی میں اس ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں، تو ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم. آج ان کی سالگرہ ہے، انہیں بھی اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. تارڑ صاحب سے اس وقت ہمارا تعارف ہوا تھا جب ہم اپنی اسٹرگل شروع کرنے والے تھے 70s اور 80s کے درمیان. بہت ہی خوبصورت انسان، خوبصورت رائٹر، لفظوں کا استعمال، جملوں کی کاٹ، جملوں کا رومان، ساری دنیا کی جو سیر کی انہوں نے، وہ بڑی خوبصورت انداز میں کتابیں لکھیں. اور اتنے ہی بہترین صداکار تھے وہ. جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا لہریں بہہ رہی ہیں. آپ اس گروپ کے ایڈمن اور اس میں شامل تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج کا نوجوان پڑھنے سے دور ہے، انہیں کتابوں کی طرف لائیے. اور مستنصر صاحب اگر کبھی دیکھیں، ہماری طرف سے بہت بہت مبارک قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. تھینک یو. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اچھے ہوں گے. آج ایک بار پھر جناب مستنصر حسین تارڑ کی ڈاکیہ اور جولاہا سے ایک اقتباس. انسان اگرچہ ایک جانور ہے، لیکن اسے سچ مچ کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی. انسانی رشتوں کی بے حسی اسے بالآخر ایسا بنا دیتی ہے. وہ بھونکتا نہیں، لیکن ایک سگ کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے. وہ کلبلاتا نہیں، لیکن گندی نالی میں رینگتے کیڑے کی مانند ہوا جاتا ہے. اسے تھوڑی سی الفت اور توجہ سے ایک شاہی سنگھاسن پر بٹھایا جا سکتا تھا، لیکن بے حسی اور بے مہر بے توجہی سے وہ ایک دھدکارا ہوا کتا گندی نالی میں رینگنے والا کیڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ طیش میں آ جائے تو قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بزدلی ہے تو اپنے آپ کو مار دینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگتا ہے، لیکن مکمل سنجیدگی سے نہیں کہ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا، محض اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. معاشرے کو سندیشہ دینا چاہتا ہے کہ میں ناخوش ہوں، تھوڑی سی مسرت کا طلبگار ہوں. وہ کہیں سے بھی مل جائے، کیونکہ مجھے ایک کیڑے کی زندگی اچھی نہیں لگتی. جناب مستنصر حسین تارڑ کے حویلی کے بھوت پریت سے ایک اقتباس. ایک متناسب بدن کی دراز قامت خاتون میرے قریب سے گزری تو میرا دل تھک سے رہ گیا. میں نے اپنی بیگم کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، تم نے دیکھا؟ اس نے بیزار ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، کیا دیکھا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ وہ خاتون اس نے صرف ایک قمیض پہن رکھی ہے اور شاید شلوار پہننا بھول گئی ہے. کچھ حیا کرو، اس نے مجھے ڈانٹا. تمہیں اونچی سوسائٹی کی محفلوں میں بیٹھنے کا کچھ تجربہ نہیں. اس نے شلوار نہیں، چست پاجامہ پہن رکھا ہے جو گھٹنوں سے ذرا نیچے آ کر ختم ہو جاتا ہے. ان دنوں یہی فیشن ہے. اب غور کیا تو واقعی قمیص کے آخر میں 2-4 گرہ کچھ تھا، لیکن پنڈلیاں عیاں تھیں. اس دوران ایک اور خاتون ویڈیو کیمرے کی زد میں آئیں تو میرا دل دوبارہ سے دھک سے رہ گیا. بیگم، اب تم بتاؤ کہ اس خاتون نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو
بیگم نے مجھے بری طرح سے گھورا. تم اس عمر میں بھی باز نہیں آتے, کیوں ادھر ادھر تاک جھانک کر رہے ہو؟ بیگم, میں اتنی دیر سے بیکار بیٹھا انگلیاں چٹکا رہا ہوں, کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں؟ میں نے غصے میں آ کر کہا. اور میں تاک جھانک نہیں کر رہا, یہاں پر موجود اکثر خواتین مجھ سے تاک جھانک کروا رہی ہیں. آخر کیوں ایسے لباس پہنتی ہیں؟ ان دنوں یہی فیشن ہے, اس نے مسکرا کر کہا. اسی دوران ایک نوجوان, قیاس تو یہی تھا کہ وہ ایک نوجوان تھا, عجیب زنانہ سے کپڑے پہنے مٹکتا ہوا ہمارے پاس سے گزر گیا. ہاں ہائے, میری بیگم نے لبوں پر ہتھیلی رکھ کر کہا. یہ پتہ نہیں بندہ تھا یا زنانی. ان دنوں یہی فیشن ہے, میں نے بدلہ لے لیا. تو دوستو, یہ تھا مستنصر حسین تارڑ صاحب کی حویلی کے بھوت پریت سے ایک اقتباس. ڈاکیا اور جولاہا سے ایک اقتباس. صرف عشق ہمہ وقت زندگی بھر کی موجودگی کا متبادل نہیں ہو سکتا. بے شک انسان روندا گیا ہو, اس کے منہ سے عشق بولتا ہو, فریاد کرتا ہو, حال کے رسے سے بندھا جھولتا رہے, جولاہا ہو جائے, تب بھی ایسا عشق بھی ہمہ وقت کی زندگی بھر کی موجودگی, ہمسائیگی, چھونے, ایک دوسرے میں مدغم ہونے کی آزادی کا متبادل نہیں ہو سکتا. وہ رفاقت چاہتا ہے, ایک مسلسل نزدیکی چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کے لہو میں ایک پرندے کی طرح تیرتا ہے, اس کا چہرہ رات کو منہ کھولے سوتے ہوئے, بے شک خراٹے لیتے ہوئے, اندھلا, کبھی ستھرا, کبھی لیپا پوتا ہوا, غصے میں, بیگانگی اور عارضی نفرت میں, بیماری میں, اکتاہٹ اور بیزاری میں, اس کے سوا کسی اور سوچ میں. کیسا لگتا ہے ایک ہجوم میں, کسی محفل کے دوران اپنے عزیزوں کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر, کسی دوست کے ساتھ اس کی موجودگی فراموش کرتے ہنستے ہوئے, پھل والے سے جھگڑا کرتے ہوئے. اور جب خواہش کا پرندہ اس کے اندر تیرتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے؟ کیا مسلسل ہمسائیگی, کسی بھی ڈر سے آری بے خوف دن رات کی موجودگی اس عشق میں ہلکا سا خلل ڈال سکتی ہے, اس کی شدت کو کم کر سکتی ہے؟ کیا پتا. اس خدشے کے باوجود صرف عشق زندگی بھر کی موجودگی کا متبادل نہیں ہو سکتا. ایسا عشق ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے, صرف مجبوری اور بے بسی ہوتی ہے جو بہانے تلاش کرتی ہے. ایسے افلاطونی عشق کا دفاع کرتی ہے, اس کی شان میں گیت گاتی ہے کہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. خطوں کے انبار, کارڈز, ہزاروں تصویریں, فون اور اس لا حاصل عشق کو زبان دیتی موسیقی, شاعری, چھوٹے چھوٹے تحفے, زرد پھول, بال پوائنٹس, کتابیں, لپسٹک کے نشان, سب کے سب ایک لمحے بھر کی نشاط, اور اگلے لمحے میں وہ سب کے سب مردہ ہو جاتے ہیں. یہ سب صرف ایک لمس کا بھی متبادل نہیں ہو سکتے, کہ جائے کہ پوری زندگی کے ہوں. یہاں مردہ چیزیں اور ہوا میں تیرتے احساسات اتنے عارضی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی آبیاری مسلسل نہ کی جائے تو یہ مزید مردہ ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے.
زندگی بھر کی ہمسائیگی کی خواہش تو احساسات کی برابری کی شدت سے جنم لیتی ہے۔ ڈھلتی عمر کا کسی حد تک ناکارہ ہو چکا شخص تھا، اپنی بیوی سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ گھر کے نزدیک جو اس آبادی کا قبرستان تھا، وہ کبھی کبھار وہاں جاتا تھا اور اس کی قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر نہ کوئی دعا کرتا اور نہ کوئی خواہش۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہ کر واپس آ جاتا تھا۔ گھر واپس آ کر اسے قلق ہوتا تھا کہ کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس نے بچوں کو پالا، اسے بھی سہولت دی، محبت دی۔ لیکن ڈھلتی عمر کا شخص ان اخلاقیات اور محسوسات سے ماورا ہو چکا تھا، کسی حد تک بے حس ہو جاتا ہے، بلکہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس کی غرض صرف یہ رہ جاتی ہے کہ اس کی موجودہ زندگی میں کوئی خلل نہ آئے، اسے چائے کی پیالی مقررہ وقت پر ملتی رہے، جب وہ اونگھ رہا ہو تو کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے اور اخبار والا ناغہ نہ کرے۔ ڈھلتی عمر کے ایک شخص کی روٹین یہی ہوتی ہے، اگر اس کی آل اولاد اپنے بچوں اور زندگی کی دوڑ میں مگن ہو چکی ہو۔ یہ تھا اقتباس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا دوست شریف فریدی آپ سے وداع چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔